بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان گناہ کی جس پستی میں گر سکتا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس قوم کی جو بے حیائی، ظلم اور انکار حق کی پاتال میں جا گری۔ یہ ہے قوم لوط کی کہانی۔ یہ قوم سدوم کے علاقوں میں آباد تھی اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ان کی بستیاں سرسبز باغات، پھلوں اور فصلوں سے مالا مال تھی، مگر ان کی روحیں ویران ہو چکی تھی۔ یہ قوم وہ بد نصیب تھی جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں جنسی رغبت رکھتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پر مسافروں کو اپنا شکار بناتے، خصوصاً خوبصورت نوعمر لڑکوں کو۔ یہ ان کے لیے باعث فخر اور تفریح تھا۔ تلمود میں آتا ہے کہ اہل سدوم ظلم، دھوکہ اور سخت دل صفاک لوگ تھے۔ کوئی مسافر ان کی بستیوں سے خیریت سے نہ گزر سکتا تھا، اور کوئی غریب وہاں روٹی کی ایک نوالے کو ترس جاتا تھا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر فاقے سے مر جاتا تو یہ اس کے کپڑے اتار کر برہنہ دفن کر دیتے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اس قبیح عمل یعنی بدفعلی سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس لذت کے لیے جاتے ہو؟ یقیناً تم بے عقل لوگ ہو۔ مگر اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا وہ کہتے، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک دن 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور دیگر نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ ان کی شکلیں بہت خوبصورت تھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے، کہیں ان کی قوم ان کو دیکھ نہ لے۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو کافروں سے دل لگائی بیٹھی تھی، اس نے قوم کو خبر دے دی کہ لوط کے گھر خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ قوم لوط کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر انہوں نے کہا، اے لوط، تو جانتا ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے اور مہمانوں کو چھپا دیا۔ قوم کے لوگ دروازہ توڑنے پر بضد ہو گئے۔ تب فرشتوں نے اپنا راز کھولا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تم رات کی آخری پہر اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قوم کی طرف نکل کر پر مارا اور ان کی آنکھوں کی بینائی چھن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے نکل چکے تھے، مگر ان کی بیوی پیچھے پلٹی اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ پھر صبح ہوئی اور آسمان سے حکم نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو جڑ سے اکاڑ کر آسمان تک بلند کیا۔ آسمان والوں نے ان کی کتے اور مرغوں کی آوازیں سنی اور پھر بستی کو زمین پر دے مارا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر اس بدبخت کا نام لکھا تھا جسے وہ لگتا۔ ان کے سر پاش پاش ہو گئی اور پوری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ آج اس جگہ کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ اس کا پانی بدبودار ہے، یہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ علاقہ واقعی وہی مقام ہے جہاں قوم لوط کا انجام ہوا تھا۔ آج اسی بدکاری کو آزادی کا نام دے کر قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ کہانی محض ایک تاریخ کا باب نہیں، بلکہ ہر دور کی انسان کے لیے ایک عبرت ہے۔
اللہ ہمیں بدی سے بچائے اور حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔